لیکن امام غائب کی طرح غار میں سے تم بھی نہیں نکلے، جیسے نہ وہ کبھی نکلے گا نہ تم کبھی نکلو گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیث ذاہب الی الغار، جب وہ غار چلے گئے، شیعہ سنی روایات اور قرآن کی آیات یہ چیز واضح بتلاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں چلے گئے اور کچھ دن جو ہے وہ غار میں چھپے رہے۔ کیوں جی؟ قتل کا خوف تھا۔ اس وقت اعوان و انصار نہیں تھے کہ ان مکے کے مشرکین کی ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے، لیکن آپ حضرت رسول اللہ کے اوپر اعتراض کریں، آئے اہل سنت جرت کریں اور آج امام زمانہ کے حوالے سے کہتے ہیں جی وہ تو علیہ باللہ ان کے چھپے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر مثلا ایک دن کا چھپنا بھی وہ بھی آپ کے نزدیک بزدلی ہے، زیادہ چھپو تو وہ بھی بزدلی ہے، تو آئیں تاریخ کے اندر دیکھیں کہ انبیاء کی سنت کیا تھی۔ جب ان کے پاس اعوان و انصار نہیں تھے تو اللہ کے حکم سے انبیاء نے کیا کام کیا؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں، کیونکہ اب معلوم تھا کہ ایسی قوم آئے گی کہ جو اسی نبی کے ایک بیٹے کو لے کر غار کا تانا دے گی، تو اللہ نے کیا خوبصورت اہتمام کیا کہ یعنی باقی انبیاء کے حوالے سے نہیں یہ بیان کیا، توجہ کیجئے گا، کیونکہ ان کا کوئی وسیع، ان کا بعد میں آنے والا کوئی جانشین ایسا نہیں تھا کہ جس کے حوالے سے یہ خدشہ ہو کہ جس کو اس چیز کا تانا ملے گا، لیکن اللہ جانتا تھا کہ ایک ایسی امت آئے گی، اس میں ایسے کچھ شریر افراد ہوں گے جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر میرے نبی کے ایک وصی کے اوپر غار کا تانا دیں گے۔ رسول اللہ کی سنت میں اس چیز کو شامل کر دیا گیا اور کہا کہ آپ غار میں جا کے چھپ جائیں، پھر آ کر ایک میرا بھائی سنی جرت کرے اور امام زمانہ کے حوالے سے تانا دے، اسے پتہ چلے یہ تانا سب سے پہلے کہاں جا رہا ہے؟ رسول اللہ پہ جا رہا ہے۔ بھائی رسول اللہ کے اندر شجاعت نہیں تھی، علیہ باللہ آپ کے مطابق غیرت مذہبی نہیں تھی، دین کا دفاع کرتے، کھڑے ہو جاتے، ڈٹ جاتے، لڑتے، تلواریں نکالتے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔